السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ تمام معزز دوستوں کا شکریہ ادا کرتا چلوں جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں، اور ساتھ ہی نئے آنے والے تمام معزز دوستوں سے انتہائی مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی معلومات پر مبنی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما یقیناً اللہ تعالی اور اللہ کے فرشتے وہ نبی پر صلات پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی پر صلات پڑھو اور سلام پڑھو۔ سلام پڑھنا ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیو، ہم خطبات میں مسلسل امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ سن رہے ہیں۔
پچھلے سے پچھلے جمعے کے خطبہ میں ہم تشہد، پہلا تشہد، 2 رکعتوں کے بعد جو تشہد ہوتا ہے وہاں تک پہنچے تھے۔ تشہد کے اندر امام الانبیاء کے بیٹھنے کی کیا کیفیت، کیا طریقہ ہوتا تھا وہ ہم نے سنا۔ پہلے تشہد کے اندر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے وہ بھی ہم نے سنا۔ ہم نے یہ سنا تھا کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشہد کے اندر 2 تشہدوں والی نماز کے پہلے تشہد میں بھی درود پڑھا کرتے تھے التحیات کے بعد۔ سنن نسائی کے حوالے سے حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، صحیح حدیث، اور بھی کئی دلائل اللہ کی توفیق سے صحیح دلائل آپ کے سامنے رکھے تھے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز کے اندر جو 2 تشہد ہیں ان دونوں تشہدوں کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح حدیث کے اندر کوئی فرق بیان نہیں ہوا کہ پہلا تشہد وہ التحیات پڑھنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے اور پھر کھڑا ہو جانا ہے نمازی نے، اور دوسرا تشہد التحیات کے بعد درود پڑھنا ہے اور درود کے بعد دعائیں پڑھنی ہیں اور پھر سلام پھیرنا ہے۔ یہ ایسی کوئی دلیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی حدیث سے، آپ سے صحیح سند سے کچھ بھی ثابت نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرق نہیں کیا، صرف سلام کا فرق ہے۔ 2 تشہدوں والی نماز کے پہلے تشہد میں سلام نہیں پھرتا، دوسرے میں سلام پھر جاتا ہے، باقی سلام تک جیسا آخری تشہد ہے نماز کا ویسے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا پہلا تشہد ہوتا تھا۔ ان دلائل کو دہرانا مقصد نہیں ہے۔ التحیات پڑھنے کے بعد امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پڑھا کرتے تھے۔ درود امام الانبیاء خود بھی پڑھا کرتے تھے، اپنے اوپر درود پڑھتے تھے، اللہ کا حکم تھا۔ پیارے پیغمبر نے تو کسی اور کے لیے درود نہیں نہ پڑھنا تھا، اللہ کے نبی خود اپنے اوپر درود پڑھا کرتے تھے۔ اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھنے والے مسلمانوں کے لیے درود پڑھنے کو مسنون قرار دیا ہے، ہر تشہد کے اندر مسنون قرار دیا ہے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آپ سے یہ پوچھا گیا کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ہمیں آپ پر درود اور سلام دونوں پڑھنے کا حکم دیا ہے، ہم نے آپ پر سلام پڑھنا تو سیکھ لیا ہے، سلام پڑھنا تو ہمیں معلوم ہو گیا ہے، وہ تو ہم جان چکے ہیں۔ فقد علمنا کیف نسلم علیک، ہم نے یہ جان لیا، سیکھ لیا، ہمیں معلوم ہو چکا کہ آپ پر سلام کون سا پڑھنا ہے۔ فکیف نصلی علیک، اللہ نے ہمیں درود پڑھنے کا بھی حکم دیا ہے، تو ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں، کون سا درود پڑھیں ہم آپ پر؟ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو پھر درود سکھایا۔ صحیح بخاری شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، تقریباً حدیث کی تمام کتابوں کے اندر یہ پیارے پیغمبر کے سکھائے ہوئے درود کے الفاظ موجود ہیں، حدیث کی تمام کتابوں میں موجود ہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درود سکھایا ہے، جو امام الانبیاء پڑھا کرتے تھے، جس کے درود کے پڑھنے کا مدینے والے امام نے حکم دیا ہے، اس درود کے مختلف الفاظ محدثین نے وہ اپنی کتابوں کے اندر اکٹھے کیے۔ امام
ابن القیم رحمت اللہ علیہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد رشید ہیں. انہوں نے امام الانبیاء پر درود پڑھنے کے متعلق ایک مستقل کتاب لکھ دی اس موضوع پر، جس کا نام ہے جلاء الافہام فی الصلاۃ علی سید الخلق والانعام. ساری مخلوقات کے سردار پر درود پڑھنے کا مسئلہ ایک کتاب اس پر جمع کر دی. سارے درود کے مسائل اور احکام ایک کتاب کے اندر جمع کر دیے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ. اور جتنے الفاظ پیارے پیغمبر سے آپ کے سکھائے ہوئے، آپ کے پڑھے ہوئے صحیح سند سے دنیا میں موجود ہیں، وہ ساری صحیح سندوں کے ساتھ وہ الفاظ بھی جمع کر دیے. وہ الفاظ بھی موجود ہیں پیارے پیغمبر. ان میں سے صرف 3 الفاظ، 3 سندیں، 3 احادیث صحیح وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو سب سے افضل ترین کلمات ہیں، جو سب سے افضل الفاظ ہیں. جس درود کو دنیا میں محدثین نے، علماء نے تمام درود کے الفاظ میں سے سب سے افضل درود قرار دیا ہے، جس درود سے افضل درود کوئی نہیں دنیا میں. 3 قسم کے الفاظ اس کے میں آپ کو سنا رہا ہوں جو صحیح سند سے موجود ہیں. پہلے لفظ ہیں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بذات خود بھی پڑھا کرتے تھے اور جو الفاظ امام الانبیاء نے سوال کرنے والے صحابہ کو بھی سکھائے. وہ الفاظ کیا ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ وعلی ازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل بیتہ وعلی ازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ مسند امام احمد کے الفاظ ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر بھی یہ الفاظ موجود ہیں. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں وہ آل بیت ہی کے لفظ نہیں ہیں، باقی سارے الفاظ موجود ہیں. اور آل بیت ہی کے لفظ مسند امام احمد اور شرح معانی الاثار امام طحاوی کی کتاب، اس میں صحیح سند سے یہ آل بیت ہی کے الفاظ بھی موجود ہیں. ایک درود یہ ہے جو مدینے والے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود پڑھا کرتے تھے اور جو پیارے پیغمبر نے صحابہ کو سکھایا. اور ایک درود کے الفاظ یہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اللہم صلی علی محمد النبی الامی. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. یہ الفاظ بھی صحیحین کے اندر موجود ہیں، بخاری شریف کے اندر بھی، مسلم کے اندر بھی، ابو داود میں بھی، نسائی کے اندر بھی یہ امام الانبیاء کے سکھائے ہوئے الفاظ موجود ہیں. کبھی پیارے پیغمبر وہ والا درود پڑھ لیتے، کبھی یہ والا درود پڑھ لیتے، اور کبھی تیسرا درود بھی پیارے پیغمبر نے سکھایا ہے جو صحیح بخاری کے الفاظ ہیں. اس میں لفظ یہ ہیں، آپ نے صحابہ کو کہا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ الفاظ بھی مدینے والے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سوال پر صحابہ کو سکھلائے. یہ صحیح بخاری شریف کے الفاظ. میرے بھائیوں، ان 3 روایتوں کے علاوہ اور بھی مختصر اور کچھ لمبے وہ کلمات درود کے صحیح اسانید کے سے ثابت ہیں جو امام الانبیاء پڑھا کرتے تھے، جو صحابہ پڑھا کرتے تھے. ان جتنے درود ہیں نا ثابت، جتنے کلمات ہیں، ان کسی درود کے اندر کسی روایت کے اندر یہ والا درود نہیں ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر معروف ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ
या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या फुलान। ये दुरूद इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में ना ये दुरूद पढ़ा है मदीने वाले इमाम ने, ना पढ़ने का हुक्म दिया है, ना ये लफ्ज प्यारे पैगंबर की सुन्नत और हदीस के अंदर किसी सही सनद से दुनिया में मौजूद है। अब गौर करने वाली बात, समझने वाली बात यह है कि इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने जो कुछ उतारा था, प्यारे पैगंबर ने उसको बिल्कुल कामिल और मुकम्मल अल्लाह के बंदों तक पहुंचाया है। जो कुछ अल्लाह ने इमामुल अंबिया पर नाज़िल किया था उसको पूरी कामिल सूरत के अंदर बगैर किसी लफ्ज के नक़्स के, बगैर कोई लफ्ज कम या ज्यादा करने के, वो मदीने वाले इमाम मुहम्मद रसूलुल्लाह ने अल्लाह के बंदों तक पहुंचा दिया, हक अदा कर दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अगर इन अल्फाज के अलावा कोई इस्लाम के अंदर लफ्ज होते तो प्यारे पैगंबर की हदीस में आते या ना आते? अल्लाह ने सिखाए हुए होते, इस्लाम के अंदर उनके पढ़ने की गुंजाइश होती तो रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बयान करते या ना करते? आपने तो कुछ छोड़ा ही नहीं। जो कुछ अल्लाह ने उतारा सब कुछ मिनवान उसी तरह लफ्ज बे लफ्ज इमामुल अंबिया ने अपनी उम्मत को सिखा दिया, छोड़ दिया प्यारे पैगंबर ने क़यामत तक मुसलमानों के लिए। अगर मैं ये वाला दुरूद पढ़ता हूं तो इसका एक बहुत बड़ा नतीजा ये निकलता है कि मैं अपने अमल से यह साबित करता हूं कि जो कलिमात अल्फाज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए हैं वो पूरे दुरूद के अल्फाज नहीं है, उनके अंदर नक़स था, उनके अंदर कमी थी, वो अल्फाज थोड़े थे, वो नाकाफी थे। इमामुल अंबिया पर दुरूद पढ़ने के वो अल्फाज नाकाफी थे। तो मैंने ये अल्फाज तैयार करके मैंने उन नाकाफी अल्फाज को काफी बना दिए। मैंने उस नक़्स को, उस कमी को मैंने पूरा कर दिया। ये अल्फाज तैयार करके बनाकर मेरे भाइयों, ये सिर्फ इमामुल अंबिया पर नहीं, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन पर, अल्लाह के दीन पर हरफ आता है ये अमल करने से। क्योंकि अल्लाह ने कहा है अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। इसका मतलब है ना अल्लाह का दीन मुकम्मल है, ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नऊज़ु बिल्लाह मिनवान कामिल सूरत में दुरूद अपने उम्मतियों को सिखाया है, अपने सहाबा को सिखाया है। जो दुरूद सिखाना चाहिए था, जो दुरूद अफजल दुरूद था, ये दुरूद के बड़े फवाइद थे, वो अल्लाह के नबी ने सिखाया ही नहीं। या इसका मतलब ये होगा कि अल्लाह के नबी ने तो जो कुछ आप पर आया था वो सिखा दिया, लेकिन अल्लाह को नऊज़ बिल्लाह भूल गया कि ये अल्फाज भी उतारने थे दुरूद के अंदर। ये भी बड़े अजीम शान लफ्ज हैं, इन दुरूद का बड़ा फवायद है, इसके बड़े मुनाफे दुनिया में पढ़ने वाले को हासिल होते हैं। ये अल्लाह उतारना भूल गया, मुमकिन है? ये दुरूद माही है, ये दुरूद ताज है, ये दुरूद लखी है, ये दुरूद करोड़ी है, ये दुरूद फुलान है। इतनी इतनी मोटी किताबें और दुरूद हर सफ़े पर नए नए नाम से दुरूद। मेरे भाइयों, इन दुरूदों में से कोई एक दुरूद भी इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर ना अल्लाह ने नाज़िल किया है, ना अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा में से किसी सहाबी को सिखाया है, ना मदीने वाले इमाम ने अपनी पूरी जिंदगी में इन दुरूदों में से कोई दुरूद कभी पढ़ा है जो अल्लाह ने उतारा ही नहीं, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया ही नहीं, जो प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी जिंदगी में पढ़ा ही नहीं। वो मुसलमानों को कैसे हक हासिल हो गया कि वो दुरूद पढ़ना शुरू कर दे? अल्लाहु अकबर। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत जो है ना, सच्ची मोहब्बत, उसकी दलील क्या है? प्यारे पैगंबर की सच्ची मोहब्बत की दलील यह है कि जितने को अल्फाज पर इमामुल अंबिया ने इक्तिफा किया, जितना को काम मदीने वाले इमाम ने किया,
آپ کا کلمہ پڑھنے والا، آپ سے محبت کا دعویٰ کرنے والا ان کلمات سے آگے نہ بڑھے، پیارے پیغمبر کے طریقے کو نہ چھوڑے، آپ کے الفاظ کو نہ چھوڑے، آپ کے الفاظ پر ڈٹ جائے، کسی پر کار بند ہو جائے، یہ سچی محبت کی دلیل ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے میرے محمد اعلان کر دو دنیا جہان کے لوگوں کے لیے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ رب العالمین سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو تو طریقہ کیا ہے؟ فاتبعونی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلو، آپ سے آگے نہ بڑھو، آپ کے کلمات سے ہٹ کر ادھر ادھر اپنے اپنے کلمات گھڑ کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درودوں میں آپ کے کلمات میں شامل کرنے کی کوشش نہ کرو۔ فاتبعونی، میرے پیچھے پیچھے چلو، جو محمد نے کلمات کہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات سے آگے مت جاؤ، ان کلمات کو چھوڑ کر اپنے پاس سے تم جتنے بھی اچھے کلمات بنا لو، وہ امام الانبیاء سے اچھے کلمات بن سکتے؟ قسم اللہ کی نہیں بن سکتے۔ یہ کیسی محبت ہے کہ جو درود امام الانبیاء نے پڑھا وہ درود ہم پڑھتے ہی نہیں، وہ چھوڑ دے، اور جو درود پیارے پیغمبر نے پڑھے ہی نہیں، اللہ نے اتارے ہی نہیں، امام الانبیاء نے سکھایا ہی نہیں، وہ درود ہم جو ہے نا لوگوں کے اندر پھیلانا شروع کر دیں۔ یہ ایک بات تو یہ یاد رکھنے والی بات ہے۔ دوسری بات درود کے حوالے سے وہ بڑی اہم، وہ بھی یاد رکھنے والی ہے۔ بعض لوگ دنیا میں موجود ہیں، دنیا میں بہت سے لوگ موجود ہیں اس وقت، ان حالات میں وہ بڑے زیادہ متحرک ہیں پاکستان کے اندر بھی، میں ہمیشہ ان کا تذکرہ کرتا رہتا ہوں۔ ایک شخص نے کتاب لکھی ہے صحیح اسلام، کیا لکھا ہے؟ صحیح اسلام، کتاب کا نام ہے صحیح اسلام۔ اس نے اس کتاب میں لکھا کہ جو درود ہے نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جب درود پڑھتا ہے مسلمان تو اس کو درود پڑھتے ہوئے، درود کے دوران، درود امام الانبیاء پر درود پڑھنے کے دوران وعلی آلہ، آپ کی آل پر درود نہیں پڑھنا چاہیے۔ وہ صحیح اسلام کا مصنف، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا، وہ اس صحیح اسلام کتاب نامی کتاب میں لکھتا ہے کہ امام الانبیاء پر درود پڑھتے ہوئے وعلی آلہ، اللہ کا رحمت نازل ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کی ازواج مطہرات پر، آپ کی ذریت پر، وہ کہتا ہے یہ والے الفاظ نہیں پڑھنے چاہیے، یہ الفاظ پڑھنے جائز نہیں۔ کیوں جائز نہیں؟ بھئی تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ اس نے دلیل قرآن سے دی ہے، کہتا ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے، اللہ جو آیتیں پڑھی نا میں نے شروع میں آپ کے سامنے سورہ احزاب کی 22ویں پارے سے، اللہ کہتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی پر سلام اور صلوات پڑھو۔ کہتا اللہ نے قرآن میں نبی کی آل کا تو ذکر ہی نہیں کیا، وہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہی نہیں، نبی کی ذریت کا تو قرآن کی آیت میں ذکر ہی نہیں ہے۔ اللہ نے تو قرآن میں صرف محمد پر درود پڑھنے کا، سلام پڑھنے کا حکم دی ہے، آپ کی آل پر، آپ کی ذریت پر، آپ کی ازواج پر وہ اللہ نے قرآن میں کہا ہی نہیں درود پڑھو۔ یہ دلیل ہے اس ظالم کی، کہتا یہ آلہ ہی و اہل بیت ہی و ذریت ہی، یہ جو الفاظ ہیں یہ الفاظ درود میں نہیں پڑھنے چاہیے، یہ صحیح اسلام نہیں ہے۔ حالانکہ میرے بھائیوں یہ الفاظ صحیح بخاری شریف کی احادیث کے اندر موجود، حدیث کے اندر موجود، صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ دنیا میں مسلمانوں کی کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح ترین کتابیں پوری دنیا میں اللہ کی اس زمین پر آسمان کی نیلی چھت تلے قرآن مجید کے بعد اگر مسلمانوں کی سب سے صحیح ترین کتابیں ہیں دنیا میں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف۔
دونوں کے اندر یہ لفظ موجود ہیں، وعلی آلہ کے الفاظ دونوں کتابوں کے اندر یہ لفظ درودوں کے اندر موجود ہے۔ جتنے بھی درود پیارے پیغمبر نے سکھائے، ہر درود کے اندر مدینے والے امام نے وعلی آلہ کا لفظ سکھایا ہے، وعلی آل محمد وعلی آلہ کے الفاظ آئے ہیں۔ لیکن وہ کہتا ہے نہیں، قرآن میں نہیں آیا، قرآن میں نہیں آیا، اس لیے یہ پڑھنا جائز نہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن کس پر اترا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ یاد کرنے والی بات ہے، بڑی اہم بات ہے۔ لوگ دھوکہ دے رہے ہیں صحیح اسلام کے نام پر، اللہ کی قسم وہ شرک، کفر اور وہ خباثت، وہ بے دینی، وہ بے حیائی اسلام کے نام پر مسلمانوں کے اندر اسلام کے نام پر پھیلانے میں بڑے سارے لوگ مصروف ہیں۔ یہ قرآن کس پر اترا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پیارے پیغمبر سے بڑھ کر اس قرآن کو کوئی سمجھنے والا دنیا میں پیدا ہوا ہے؟ کوئی قیامت تک پیدا ہوگا جو اللہ کے نبی سے بڑھ کر قرآن کی آیتوں کو سمجھتا ہو، قرآن کے الفاظ کو سمجھتا ہو، قرآن کے مفہوم کو اللہ کے نبی سے زیادہ جانتا ہو؟ کوئی آیا ہے دنیا میں یا آئے گا قیامت تک؟ کیا اللہ کے نبی کو نہیں پتا چلا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ ہی نہیں آئی اپنی 23 سالہ نبوی زندگی کے اندر کہ قرآن میں تو علیہ کے لفظ نہیں، میں صحابہ کو علیہ کے لفظ سکھا رہا ہوں، قرآن میں تو ہے ہی نہیں، میں کہاں سے لے کے آ رہا ہوں؟ امام الانبیاء کو 23 سالہ نبوی زندگی میں قرآن کی اس آیت کی سمجھ نہیں آئی، اور 14ویں صدی کے یہ بے دین ابن سبا کے روحانی فرزند، ان کو اسلام کی قرآن کی امام الانبیاء سے بڑھ کر سمجھ آ گئی۔ آج انہوں نے یہ شوشہ چھوڑ دیا کہ درود پڑھتے ہوئے اللہ علیہ کا لفظ پڑھنا ثابت نہیں، یہ صحیح نہیں ہے، یہ غیر صحیح اسلام ہے۔ صحیح اسلام یہ ہے کہ صرف محمد کا نام آئے، علیہ کا نام بیچ میں نہ آئے درود پڑھتے ہوئے۔ قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے، اور قرآن کو بیان کرنے کی ذمہ داری اللہ نے کس کی لگائی ہے؟ سورہ نحل کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر ذکر اتارا، ہم نے آپ پر ذکر نازل کیا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اور آپ کی ذمہ داری بنا دی کہ آپ اس ذکر کو لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرو۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اس کو بیان کرنا، اس کی تفصیل، اس کے اجمال کو کھولنا، یہ اللہ نے آپ کی ذمہ داری بنا دی۔ آپ نے اس کو بیان کرنا ہے لوگوں کے لیے، آپ نے اس کی تشریح تفصیل آپ نے اپنی زبان سے کرنی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ قرآن کا بیان اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگا دیا۔ اب ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کے نبی کے بیان سے، اس کو جدا کر کے، توڑ کر۔ اللہ کے نبی کے قرآن کے بیان کو کیا کر دیا؟ الگ کر دیا، قرآن سے توڑ دیا، قرآن سے اس کا رشتہ توڑ کر اپنی عقل سے، اپنی سوچ سے ہم قرآن کی تفسیر کرنے لگ گئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کو چھوڑ دیا۔ اور میرے بھائیوں، قسم اللہ کی اٹھا کے کہتا ہوں، قرآن مدینے والے امام کی سنت کے بغیر قرآن نہیں سمجھا جا سکتا، نہ قرآن پر عمل ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ نہ کوئی قرآن کو سمجھنے والا دنیا میں پیدا ہوا ہے، نہ قیامت تک کوئی پیدا ہو سکتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح سے، آپ کے فرامین سے، آپ کی احادیث سے، آپ کے طرز عمل سے، آپ کے بیان سے جب قرآن کو جدا کر دیا جائے گا، قرآن نہیں سمجھا جا سکتا، نہ اس پر عمل ہو سکتا۔ تھوڑا سا غور کریں، اگر اس کی اس دلیل کو لے لیں، یہ صحیح اسلام لکھنے والا، یہ اسلام کا دشمن، یہ ابن سبا کا روحانی بیٹا، اگر اس کی بات کو لے لیں کہ قرآن میں علیہ کے لفظ نہیں آئے اس لیے یہ پڑھنے جائز نہیں، تو پھر قرآن میں نماز پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، نماز کے قیام کا حکم آیا ہے، نماز کے رکوع اور سجدے کا ذکر قرآن میں آیا ہے، تشہد کا ذکر تو قرآن میں ہے ہی نہیں، تشہد کا ذکر تو قرآن میں ہے ہی نہیں، کہیں نہیں اللہ نے کہا تشہد بیٹھو نماز میں۔
اب قرآن میں ذکر نہیں ہے تشہد کا، تو کیا کرنا چاہیے؟ تشہد ختم ہو گیا، تشہد غیر صحیح اسلام ہو گیا، یہ صحیح اسلام نہیں ہے کیونکہ قرآن میں ذکر نہیں ہے اس کا۔ اللہ رب العالمین، ایک اور مثال دیتا ہوں، موٹی مثال، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر، قرآن مجید میں مسلمان مردوں کو عورتوں سے، اپنی بیویوں سے الگ تھلگ رہنے کا حکم دیا ان کے ایام کے دنوں میں۔ فرمایا فاعتزلوہن فی المحیض یسألونک عن المحیض قل هو اذن، حیض کے دنوں میں، ایام میں بیویوں سے الگ رہنا ہے، ان سے مجامعت نہیں کرنی، جماع نہیں کرنا۔ اللہ نے اسے کیا کر دیا؟ روک دیا، حرام کر دیا اس کو مسلمانوں پر۔ مدینے والے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی مسئلے کو وضاحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا من اتا امراتہ وہی حائض او فی دبرہا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو حیض کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس مجامت کرنے کے لیے گیا یا دبر کے راستے مجامت کرنے کے لیے آیا، فقد کفر بما انزل علی محمد، اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے ہوئے دین کے ساتھ کفر کر لیا۔ یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے، بہت بڑا سنگین مسئلہ ہے، اللہ نے حرام کر دیا، روک دیا ہے۔ اب اللہ نے قرآن میں ایسی عورت کو نماز پڑھنے سے روکا نہیں، روزہ رکھنے سے روکا نہیں، تو کیا یہ نماز پڑھ سکتی ہے ایسی عورت، روزہ رکھ سکتی ہے؟ اللہ نے تو کوئی نہیں روکا، قرآن میں تو ذکر ہی نہیں ہے اس کو روکنے کا، نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے۔ وہ صحیح اسلام لکھنے والا، اسلام کا دشمن، وہ پرویز کا روحانی بیٹا، وہ قرآن کو مدینے والے امام کی سنت اور حدیث سے جدا کر کے سمجھنے کی کوشش کرنے والا وہ شیطان، وہ میرے بھائیوں، وہ کیا جواب دے گا اس کا؟ قرآن میں تو ہے ہی نہیں کہ وہ نماز نہ پڑھے اور روزہ نہ رکھے۔ کیا وہ نماز پڑھے گی، روزہ رکھے گی؟ رکھ سکتی ہے، رکھ سکتی ہے۔ اگر وہ کہے رکھ سکتی ہے، اس کا مسلمانوں سے رشتہ ختم، اسلام سے ختم، پکا بے ایمان کافر بن جائے گا، اسلام نہیں رہے گا، مسلمان نہیں رہے گا وہ۔ قرآن میں تشہد کا ذکر نہیں آیا، تشہد ختم ہو گیا نماز سے، جو نماز سے تشہد کو نکال دے، تشہد کو ختم کر دے، کہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں آیا، اس کی نماز ہو جائے گی؟ قرآن میں آلہی کا ذکر نہیں آیا تو قرآن کے مفسر نے، جس کی ذمہ داری اللہ نے قرآن کو بیان کرنا لگائی تھی، اس نے اپنی زبان سے سکھا دیا، اور اللہ نے کہہ دیا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ مسلمانوں، دنیا جہان میں بسنے والوں، جو میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے اس کو لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ قرآن میں نہ بھی ہو، اللہ کے نبی نے کہہ دیا یہ کام کرنا ہے، تو کرنا مسلمانوں پر واجب ہو گیا قرآن کی اس آیت کی روح سے۔ قرآن میں نہیں ہے آلہی کا لفظ، تو اللہ کے نبی نے، قرآن کے مفسر ہیں، قرآن ان پر اترا ہے، اللہ نے قرآن کے بیان کرنے کا حکم ان کو دیا ہے، انہوں نے الفاظ قرآن کے سکھا دیے ہیں، اللہ نے مسلمانوں پر لازم کر دیا ہے کہ جو محمد تمہیں سکھاتا ہے اس کو لے لو، اس پر عمل کرو، اس پر چلو۔ اب جو اس کو نہیں لیتا، اس پر نہیں چلتا، وہ قرآن کو کہاں مانتا ہے؟ تو آلہی کے الفاظ والا آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ الفاظ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ نے پڑھے ہیں، پیارے پیغمبر نے سکھائے ہیں، بخاری مسلم کی صحیحین کی صحیح ترین اتھینٹک روایات کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، متواتر روایات ہیں دنیا میں۔ اس لیے یہ شوشے اس طرح کا اسلام مسلمانوں میں اس کو روشناس کروانے کی کوشش کرنا، یہ اسلام کی خدمت نہیں ہے، یہ اسلام سے دشمنی ہے، یہ اسلام کے محافظ نہیں، اللہ کی قسم اسلام کے ڈاکو ہیں، جو حدیث پر اعتراض کرتے ہیں، سنت پر حملے کرتے ہیں، احادیث کو جو ہے نا وہ
قرآن سے بالکل جدا کر کے پھینک دیتے ہیں، اس کو اسلام کے لیے بنیاد، دستور، اسلام کا دستور کی بنیاد اس کو نہیں مانتے، کہتے ہیں جو کچھ لینا ہے ہم قرآن سے لیں گے۔ وہ اسلام کے، وہ نہ قرآن کو مانتے ہیں، نہ نبی کو مانتے ہیں، نہ وہ اسلام کو مانتے ہیں، وہ قرآن کے بھی دشمن ہیں، اسلام کے بھی دشمن ہیں، اللہ کے نبی کے بھی دشمن ہیں، وہ اللہ کے بھی دشمن ہیں۔ آج کل ٹی وی چینلوں میں ایسے لوگوں کی بھرمار ہے، ایسے لوگوں کا سیلاب ہے، ایسے لوگوں کی دعوت پیش کرنے کے لیے چینل سارے کھلے ہوئے، جنہوں نے ٹھیکہ لیا اسلام کو مسخ کرنے کا، اسلام کو تبدیل کرنے کا، اسلام کا حلیہ بگاڑنے کا، اسلام کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کا، لوگوں کی مرضی کے مطابق بنانے کا، امریکہ یورپ کی مرضی کے مطابق ان کی کلچر کے عین مطابق بنانے کا، جن مولویوں نے ٹھیکہ لے لیا ہے، ہر ٹی وی چینل ایسے بدبخت مولویوں کو جگہ دیتا ہے کہ تم آ کر یہ اسلام کی دعوت پیش کرو۔ وہ صحیح اسلام کے نام سے کفر، شرک، بغاوت، اللہ کے دین سے دشمنی وہ مسلمانوں کے دلوں میں، ان کے سینوں میں بھرتے پھر رہے ہیں۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درود پڑھا ہے، جو مدینے والے امام درود سکھاتے تھے، جو آپ پڑھتے تھے، جو آپ نے سکھایا ہے، ان سارے درودوں میں جو ثابت ہیں صحیح سند سے وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ کے الفاظ موجود ہیں، اس لیے یہ پڑھنا غلط، یہ صحیح اسلام کے خلاف، یہ عین صحیح اسلام ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ درود جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، جو بندہ یہ درود پڑھے گا نا، اللہ کے نبی نے جو اس درود پڑھنے کی فضیلت بیان کی ہے، فضیلت صرف اسی کو ملے گی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا درود پڑھے گا۔ جو اپنا بنایا ہوا درود پڑھے گا اس کی فضیلت اللہ نے، اللہ کے رسول نے بیان نہیں کی۔ اللہ کے نبی نے کس درود کی فضیلت بیان کی ہے؟ جو اللہ کے نبی نے خود پڑھا ہے، آپ نے سکھایا ہے، آپ نے صحابہ کو پڑھنے کا حکم دیا ہے، وہ درود پڑھا جائے گا تو ثواب، اجر ملے گا، وہ رفعتیں، منزلیں، وہ درجے حاصل ہوں گے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ کتنا بڑا افضل عمل ہے درود پڑھنا۔ اللہ کے فضل سے ہم درود پڑھتے ہیں، درود پڑھنا ہم اللہ کی عبادت سمجھتے ہیں، قیامت کے دن نجات کا ذریعہ درود پڑھنے کو سمجھتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے۔ اور درود نہ پڑھنے والے کو بخیل، دنیا کا بخیل انسان سمجھتے ہیں۔ جو امام الانبیاء کا نام سنے، پیارے پیغمبر کا نام سن کر امام الانبیاء پر درود نہ پڑھے، وہ بخیل ہے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ذکرت عنده فلم يصلی علی فهو بخیل، جس بندے کے پاس میرا نام محمد ذکر کیا گیا اس نے میرے اوپر درود نہ پڑھا، وہ بندہ بخیل ہے۔ اور جو درود پڑھتا ہے، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی علی مرتن صلی اللہ علیہ بہا عشرن، جو مجھ محمد پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا، اللہ رب العالمین 10 مرتبہ اس پر رحمتیں نازل کرے گا۔ اور حدیث ہے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے پاس تشریف لائے، ہم نے دیکھا پیارے پیغمبر کا چہرہ کھلا ہوا، بڑے خوش امام الانبیاء بڑا خوش چہرے کے ساتھ ہمارے سامنے آئے۔ ہم نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کا آج چہرہ بڑا کھلا ہوا ہے، بڑے آپ خوش ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اجل ہاں، آج میرا چہرہ اس لیے کھلا ہوا ہے، اس لیے میں بہت زیادہ خوش تمہیں نظر آ رہا ہوں۔ اتانی آت من ربی، میرے پاس میرے پروردگار کی طرف سے آنے والا ایک آیا، جبریل امین میرے پاس آیا۔ اتانی آت من ربی، میرے پاس میرے پروردگار کی طرف سے آنے والا ابھی آیا ہے۔ اس نے کیا کہا؟ فاخبرانی، اس نے مجھے آ کر خبر دی کہ اللہ رب العالمین نے کہا انہو لن یصلی احد من امتی الا رد اللہ علیہ عشر امثالہا، کہ اللہ نے کہا جو محمد کی امت میں سے امام الانبیاء کا کلمہ پڑھنے والوں میں سے
ایک مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑے گا، اللہ اس جیسی 10 مرتبہ 10 درود اس پر پڑے گا، اللہ 10 مرتبہ اس جیسی رحمت اللہ اس پر نازل کرے گا۔ اللہ اکبر۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے پاس آیا، پیارے پیغمبر سجدے میں پڑے ہوئے تھے، امام الانبیاء سجدے میں پڑے ہوئے تھے، بڑا لمبا سجدہ کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب سجدے سے سر اٹھایا نا تو پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتانی جبرائیل علیہ السلام، میرے پاس میں جبریل علیہ السلام آئے، میں بیٹھا ہوا تھا، میرے پاس جبریل آئے، جبریل تشریف لائے، جبریل نے آ کر کہا من صلی علیکا صلیت علیہ ومن سلم علیکا سلمت علیہ، اے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر درود پڑے گا میں سید الملائکہ فرشتوں کا سردار، میں اس پر درود پڑھوں گا، اس پر درود پڑھوں گا، آپ پر پڑھنے والے پر، جو آپ کو سلام کہے گا آپ پر سلام پڑے گا، میں جبریل اس پر سلام پڑھوں گا۔ فسجدت للہ شکرن، یہ لفظ میں سن کر میں نے سجدہ شکر اللہ کا ادا کیا کہ اللہ رب العالمین نے یہ درود میری امت کے درجات کی بلندی کا باعث بنا دیا، اس لیے میں سجدہ شکر کر رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث کے اندر یہ لفظ ہیں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑے گا اللہ اس کے 10 درجے بلند کر دے گا، اللہ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دے گا، اس کے نامہ اعمال سے 10 گناہ کیا کر دے گا، مٹا دے گا۔ یہ عظمت، یہ شرف، یہ فضیلت۔ اور یہ بھی حدیث ہے، امام الانبیاء نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، دنیا کے لوگوں سب سے زیادہ قریب قیامت والے دن میرے محمد کے لوگوں میں سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑتا ہوگا دنیا میں۔ سب سے زیادہ امام الانبیاء پر درود پڑھنے والا قیامت کے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ بہت بڑا عمل ہے درود پڑھنا، بہت بڑا۔ لیکن میرے بھائیوں یہ اجر اور یہ ثواب، یہ پیارے پیغمبر کا ساتھ میدان محشر میں قیامت والے دن یہ اس کو ملے گا جس نے وہ درود پڑھا جو درود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا، جو درود پیارے پیغمبر نے سکھایا تھا، جو درود امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے سامنے آپ سے سیکھ کر پڑھا کرتے تھے۔ ان میں سے کسی کو یہ ہمارے موجودہ گھڑے ہوئے درودوں کا کسی کو پتہ بھی نہیں تھا، نہ کوئی نام جانتا تھا ان درودوں کا۔ صحابہ تو دور کی بات ہے، میں کہتا ہوں تابعین بھی نہیں۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، شافعی، احمد بن حنبل، ان چاروں اماموں میں سے کوئی امام بھی یہ درود ماہی، یہ درود لکھی، یہ درود تاج، یہ درود ماج، یہ فلاں جو فلاں درود یہ کوئی نہیں جانتے تھے، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی درود کوئی اسلام کے اندر موجود ہے۔ پیارے پیغمبر سے صدیوں بعد جو چیزیں گھڑی وہ اسلام کیسے بن گئی، ان پر عمل کر کے اللہ کیسے راضی ہوگا، اجر اور ثواب کیسے ملے گا؟ ثواب نہیں میرے بھائیوں، باقی نیکیاں بھی برباد ہو جائیں گی، جنت سے محرومی کا سبب بن جائے گا۔ دین میں اضافہ کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ معلوم ہے نا سب بھائیوں کو حدیث صحیح بخاری کی، پیارے پیغمبر کے حوض پر بیٹھے ہوں گے، اللہ اکبر، لوگ آئیں گے، پیارے پیغمبر پانی پلا دیں گے حوض کا، ایک مرتبہ جس کو پانی اس نے پی لیا کبھی اس کو پیاس لگے گی نہیں، کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی۔ کچھ لوگ آئیں گے چہرے وضو سے چمک رہے ہوں گے، اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، جب قریب پہنچیں گے پیارے پیغمبر نے کہا میرے اور ان کے درمیان دیوار حائل کر دی جائے۔ میں کہوں گا میرے ساتھی چہرے ان کے چمک رہے ہیں، وضو کے اعضاء ان کے چمک رہے ہیں، اللہ کے فرشتے کہیں گے انکا لا تدری ما احدثوا بعدک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا چیزیں نئی پیدا کر دی دین میں، کتنے درود انہوں نے گھڑے، کتنے درود نکالے، اور ہر درود کی کتنی بڑی فضیلتوں کی حدیثیں اپنے پاس سے گھڑ گھڑ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے لگاتے رہے، یہ بدبخت تو نہیں جانتا، یہ نہیں آپ کے ہاتھ سے یہ حوض کوثر کا جام نہیں پی سکتے، اس لیے آپ کے اور ان کے درمیان دیوار حائل کر دی گئی۔
پیارے پیغمبر کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر آبادی، دفع دور، ان کو پیچھے کر دو جنہوں نے میرے بعد دین کے اندر اضافہ کیا، دین کو بدلا۔ تو میرے بھائیوں، نماز کے پہلے تشہد میں التحیات کے بعد درود پڑھنا امام الانبیاء کا عمل بھی ہے، پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب بھی دی ہے۔ مدینے والے امام کے صحابہ وہ پہلے تشہد میں بھی درود پڑھا کرتے تھے، اور درود بھی نہیں، درود صرف درود تک نہیں، دعا بھی پڑھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھنے کا بھی حکم دیا تھا پہلے تشہد کے اندر۔ دعا پڑھنے کے بعد وہ بغیر سلام پھیرنے کے لیے تیسری رکعت کے لیے اٹھ جاتے تھے، تیسری رکعت کے لیے اٹھنا، پھر چوتھی رکعت کے لیے اٹھنا، پھر آخری تشہد، پھر سلام۔ اس کے مسائل انشاءاللہ الرحمن ہم عید الاضحیٰ کے بعد جو خطبات شروع ہوں گے ان کے اندر بیان کریں گے۔ ابھی ایک دو خطبات جو رہتے ہیں انشاءاللہ الرحمن ان میں ہم یہیں پر اس نماز کے طریقے کو موقوف کر کے انشاءاللہ الرحمن قربانی کے مسائل، عشرہ ذو الحجہ کے مسائل، اور ان ایام کے اندر مسلمانوں کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا کیا کرنا چاہیے، اس کے متعلق انشاءاللہ اگلا جمعہ اور اس سے اگلا جمعہ اللہ کی توفیق سے ہوگا۔ باقی نماز جو رہتی ہے دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونے کا طریقہ، تیسری رکعت کے لیے، پھر چوتھی رکعت کے لیے، پھر جو ہے تشہد، آخری تشہد، اس کا حکم، اور پھر سلام، یہ ساری تفصیل انشاءاللہ الرحمن عید کے بعد کے خطبات میں بیان کریں گے۔ اللہ ہم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ عزیز بھائیو، آپ اور آپ کے علم میں اور آپ کے سامنے ہے اللہ کی توفیق سے کہ ساری دنیا کے کافروں کی سازشوں کے باوجود اللہ کے فضل سے جہاد کا عمل جاری ہے، جہاد چل رہا ہے۔ جماعت الدعوہ کے فدائی اور لشکر طیبہ کے نوجوان اللہ کے فضل سے وہ دنیا کے بڑے بڑے شیطانوں فرعونوں کو پھڑکانے کے لیے اللہ کے فضل سے وہ رواں دواں ہیں میدانوں میں۔ یہ صرف اللہ رب العالمین کا خاص فضل ہے، کام چل رہا ہے اور انشاءاللہ اس نے چلتے ہی رہنا ہے، یہ رکنے والا نہیں ہے۔ اللہ کا کام نہیں رکا کرتا، کافروں کے رکا کرتے ہیں، اللہ کا کام، اللہ کے دین کا کام نہیں رکا کرتا، یہ اللہ کے دین کا کام ہے، اس نے نہیں رکنا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مجاہدین کے وسائل جو ان کو میدانوں کے اندر ضرورت ہے، ہم کم از کم وہاں میدانوں میں خود نہیں پہنچ سکتے تو وسائل پہنچانے کا ایک کام ہم اپنے ذمہ لے لیں، ان کو وسائل فراہم کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے نا کہ نہیں ہے؟ وہ کوئی اپنی صدارت کی جنگ نہیں لڑ رہے، وہ اپنی کرسی اور سیٹ کی، قومی اسمبلی کی سیٹ یا سینیٹری کی جنگ نہیں لڑ رہے، وہ کسی زمین کے جو ہے نا وہ شہر اور بستی کی حکومت حاصل کرنے کی جنگ نہیں لڑ رہے، وہ اللہ کے فضل سے الہ کلمت اللہ کی جنگ لڑ رہے، وہ اسلام کے غلبے کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ مسلمانوں کو ظلم کے پنجوں سے چھڑانے، ظالموں کے ہاتھوں کو توڑنے کی جنگ اللہ کے فضل سے مجاہدین فی سبیل اللہ لڑ رہے ہیں۔ تو جو اس جنگ کے اندر مصروف ہیں، جنہوں نے اپنی جوانیاں، جنہوں نے اپنا لہو، جنہوں نے اپنے اعضاء اللہ کے دین کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں، کیا ہمارا تھوڑا سا وقت، ہماری صلاحیتیں، ہمیں جو اللہ نے دیے ہوئے وسائل ہیں، کیا یہ وسائل ان لوگوں کے لیے وقف نہیں ہو سکتے جو اللہ کے دین کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہے، جو خون کا آخری قطرہ بہانے کے لیے تیار ہے، جس نے سب کچھ اپنے رب کے دین کے لیے وقف کیا ہوا ہے؟ ہم جان نہیں اور کچھ نہیں تو کم از کم ہم وسائل تو ان کو دے سکتے ہیں جو اللہ نے ہمیں دیے ہوئے۔ مسائل میں سے عید الاضحیٰ کا موقع آ رہا ہے، لوگوں نے قربانیاں کرنی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ہم نے زندہ کرنا ہے، ہمیشہ کرتے ہیں مسلمان، اور جو خوشحال مسلمان ہیں وہ اپنے گھروں میں کئی قربانیاں کرتے ہیں، کئی دو تین چار بھی قربانیاں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جبہات پر اللہ کے فضل سے مجاہدین کھڑے ہیں، جبہات پر کھڑے ہیں، وہ قربانی نہیں کر سکتے، وہ تجارت نہیں کر رہے ہیں وہاں پر،
ان کے پاس قربانی کے وسائل نہیں ہیں، ہم نے اللہ کے فضل سے ان تک قربانی کو کیا کرنا ہے؟ پہنچانا ہے۔ اور آگے جن جن خطوں میں اللہ کے فضل سے مجاہدین کا نیٹ ورک موجود ہے، جنہوں نے ہندوؤں کو اور دنیا کے نیٹوں کو اور ساری دنیا کے کافروں کو اللہ کے فضل سے ناکوں چنے چبوائے ہوئے ہیں، جس نیٹ ورک نے، اس نیٹ ورک میں جہاں جہاں مجاہدین موجود ہیں وہاں بھی قربانیاں ہوتی ہیں، وہاں بھی قربانیاں وہاں تک پہنچتی ہیں، کشمیر کے اندر پہنچتی ہیں، افغانستان کے اندر پہنچتی ہیں، جہاں محاذ گرم ہوتے ہیں، لاشیں گر رہی ہوتی ہیں، وہاں بھی اللہ کے فضل سے قربانیوں کا بندوبست موجود ہوتا ہے، اور وہ قربانیاں اس نے وہاں کس نے پہنچانی ہے؟ ہم نے پہنچانی، یہ ہماری ذمہ داری ہے اللہ کے فضل سے۔ اور یہ کام ہر سال ہوتا ہے، تو جو بھائی اپنے گھر میں قربانی نہیں کرنا چاہتا یا اس ایک سے زیادہ قربانیاں کرنا چاہتا ہے، میری ان بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ زیادہ قربانیوں کو وہ ادھر کرنے کی بجائے وہ مجاہدین کو دیں، تاکہ وہ وہاں جہاں مجاہدین کو زیادہ ضرورت ہے وہاں پر قربانی وہ ہو جائے، انشاءاللہ وہ قربانی ہماری ہی ہوگی اور اس کا اجر ہمیں ہی ملے گا، اس کا اجر۔ قربانی کا سارا گوشت بندہ گھر میں رکھ نہیں سکتا، اور سارے کا سارا صدقہ کرنا چاہے تو سارے کا سارا گوشت صدقہ کر سکتا ہے، صدقہ کر سکتا ہے، سارے کا سارا صدقہ کرنا چاہے پورے کا پورا الف سے لے کر یا تک تو صدقہ کر سکتا ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ امام الانبیاء نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ قربان کیا۔ کتنے اونٹ قربانی دی؟ 100 اونٹ مدینے والے امام نے قربانی دی۔ 36 اونٹ پیارے پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے، باقی اونٹوں کو ذبح کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذمہ داری لگا دی، اور آپ نے حکم کیا دیا کہ ان کا گوشت، ان کے جو اوپر اونٹوں کے اوپر جو جل پڑے ہوئے ہیں اور ان کی چمڑے سب کا سب کیا کر دو؟ صدقہ کر دو۔ پیارے پیغمبر نے ان 100 اونٹوں سے 100 قربانیوں میں سے ہر قربانی کے حصے میں سے کچھ گوشت کھایا نہیں کھایا، سارے کا سارا تقسیم کرنا جائز ہے، لیکن سارے کا سارا کھانا جائز ہے، اور یہ بھی سارے کا سارا تقسیم کرنے کی ایک صورت ہے کہ قربانی ہماری ادھر ہو جائے، ثواب اس کا ہمیں ہی ملے گا انشاءاللہ۔ کئی لوگ کہتے ہیں بھئی اس طرح تو قربانی نہیں ہوتی، قربانی کے لیے تو ضروری ہے اپنے گھر میں اپنے ہاتھ سے بندہ کرے قربانی۔ اللہ اکبر۔ ایک بھائی نے نا ایسے ہی اعتراض کرنے والوں کے سامنے یہ دلیل پیش کی، بڑی زبردست دلیل اس نے پیش کی، میرا دل بڑا خوش ہوا وہ دلیل سن کر۔ کہنے لگا آپ حج کرنے جاتے ہو، آپ خود قربانی کرتے ہو حج میں جا کر؟ خود کرتے ہیں قربانی؟ پیسے جمع کروا دیتے ہیں، اکثر حاجی پیسے 99% حاجی پیسے جمع کرواتے ہیں، خود قربانی کی ان کو ایک بوٹی بھی، قربانی کا جانور کا کبھی انہوں نے منہ بھی رنگ بھی نہیں دیکھا ہوتا، کسی چیز کا کخ پتہ نہیں ہوتا کہاں ہے جانور اور کیسا ہے کیسا نہیں ہے، ان کی قربانی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ وہ حج کے اوپر جو قربانی ہے وہ ہو جاتی کہ نہیں ہوتی؟ وہ تو دیکھی نہیں ہوتی، وہ تو آپ نے خود کی نہیں ہوتی، وہ کیسے ہو گئی؟ جب وہاں ہو جاتی ہے تو ادھر جب آپ نے مجاہدین کو قربانی دے دی پہنچانے کے لیے، وہ وہاں کر رہے ہیں تو وہ کیوں نہیں ہوگی؟ یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ بعض مولویوں نے خام خواہ جہاد کی ضد میں آ کر، جہاد کی ضد میں، جہاد سے پریشان ہو کر اللہ کی قسم یہ مسئلہ گھڑ کر لوگوں کو پریشان کرنا شروع کر دیا، بلکہ اس عمل سے تو بندہ اپنی کئی پریشانیوں سے کیا ہو جاتا ہے؟ بچ جاتا ہے۔ کہاں وہ جانور سنبھالتا رہے، کہاں وہ خریدنے کے لیے دھکے کھاتا رہے، کہاں وہ کسائی کو ڈھونڈتا رہے، پھر وہ گوشت کاٹے پھر تقسیم کرے، یہ سارے کا سارا اللہ کے فضل سے مجاہدین نے بوجھ اٹھا لیا۔ اس لیے خود بھی جو زیادہ قربانیاں کرنا چاہتا ہے وہ ایک سے زیادہ قربانیوں کے پیسے مجاہدین کو انشاءاللہ جمع کروائے گا ان سے پہلے، اور دوسروں کو بھی جو آپ کے محلے میں عزیزوں میں ایسا کرتے ہیں ان کو بھی قائل کر کے پیسے جمع کروانے۔ اور دوسرا ایک بڑا اہم کام وہ ہے قربانی کی کھالوں کو جمع کرنا۔ مجاہدین کی رسد کا ان کے وسائل کا بہت بڑا ذریعہ اللہ نے یہ قربانی کی کھالوں کو بنایا ہوا ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے مجاہدین کے جہاد کو تیز کرنے کا، مضبوط کرنے کا، مجاہدین کو وسائل فراہم کرنے کا، اللہ کی قسم بہت بڑا ذریعہ اللہ نے یہ قربانی کو کھالوں کو بنا دیا ہوا۔ کھال ہم سب نے صدقہ کرنی ہوتی ہے، قربانی کرنی ہوتی ہے نا، گھر میں تو ہم رکھنے والا آج کل رواج ہی ختم ہو گیا، نہ کوئی اس کا مسلح بناتا ہے، نہ کوئی اس کا مشکیزہ بناتا ہے، اور نہ کوئی بیچ کر پیسے کھانے اس کے جائز ہیں، بیچ کر پیسے نہیں کھائے جا سکتے، اس کو صدقہ ہی کرنا ہے۔
تو صدقہ کرنے کا سب سے بہترین مصرف وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. اعلاء کلمت اللہ کے لیے مجاہدین کے پاس پہنچے گی انشاءاللہ الرحمن. اللہ کے دین کی دعوت کے رستے بھی کھلیں گے, کفر کی کھوپڑیاں بھی اڑیں گی انشاءاللہ الرحمن. مجاہدین کے قدم مضبوط ہوں گے اور اللہ مجاہدین کو بڑے بڑے وسائل, ان قربانیوں کے حاصل ہونے والی آمدن سے بڑے بڑے وسائل بھی اللہ مجاہدین کو دے گا. تو یہ کام کرنا ہے, صرف اپنی قربانیوں کی کھالیں مجاہدین تک نہیں پہنچانی. ہم سب نے انشاءاللہ جہاں جہاں ہمارا گھر ہے, جہاں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں اپنے آپ کو ایک مسئول مجاہدین کا مسئول سمجھ رہے. جتنے رابطے ہو سکتے ہیں, جتنے لوگوں کے پاس جایا جا سکتا ہے, جتنے دروازوں تک پہنچا جا سکتا ہے, اتنا کام ہمیں کرنا ہے انشاءاللہ الرحمن اللہ کے ہاں سرخرو ہونے کے لیے. اگر ہم کریں گے تو اللہ دنیا میں انشاءاللہ اس کے اجر سے ہمیں محروم, اور دنیا میں بھی اس کے اجر سے محروم نہیں رکھے گا, اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اس کے اجر سے محروم نہیں رکھے گا. من دل علی خیر فلاح مثل اجر فاعلہ. امام الانبیاء نے کہا آپ نے تو زبان ہلا کر کسی کو پاس جا کر چند منٹ صرف کر کے یہ کہہ دینا کہ دے دو ادھر, اگر آپ کے کہنے سے کوئی دے دے گا جتنا ثواب دینے والے کو ملے گا آٹومیٹک اتنا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں بھی درج ہو جائے گا. مفت میں کچھ بھی نہیں خرچ کیا آپ نے, صرف اپنا وقت تھوڑا سا لگایا, زبان سے کہہ دیا, کسی کو قائل کر لیا, اتنا ثواب جتنا وہ لے رہا ہے بالکل اس کے ثواب میں بھی ایک ذرہ برابر کمی نہیں, اتنا برابر کا ثواب آپ کو بھی اللہ رب العالمین نے دے دیا. تو یہ بڑے اہم کام ہیں ان دنوں میں, یہ کام کرنے والے ہیں. یہ ضرورت ہے مسلمانوں کی, اسلام کی, جہاد کی. ملک کے بقا کے لیے بھی جہاد کو تیز کرنا بڑا ضروری ہے. جس طرح آج ہر طرف سے اس ملک کو مٹانے کے لیے پاکستان کے دشمن وہ گھیرا کیے ہوئے ہیں, ان کے گھیروں کو توڑنے کا سب سے بڑا ذریعہ اور علاج وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. اور کوئی حل اس گھیروں کو توڑنے کا کوئی حل جہاد کے سوا نہیں ہے دنیا میں. انشاءاللہ ان کے گھیرے بھی ٹوٹیں گے, اسلام بھی غالب آئے گا, جہاد کے ذریعے اللہ کفر کو بھی توڑے گا انشاءاللہ الرحمن. مظلوموں کو دنیا میں اللہ کی زمین پر چین اور سکھ کا سانس بھی انشاءاللہ ملے گا. جتنا جہاد کو تیز کریں گے اتنا زیادہ یہ کام آسانی سے اور جلدی سے انشاءاللہ ہو جائے گا. تو یہ کام سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ سب بھائی اس کام کے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں, اس کو اپنا کام سمجھیں, اپنی ذمہ داری اور اپنا فریضہ سمجھے ہر بھائی. اللہ ہم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين, اللهم انصر الإسلام والمسلمين, اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم, واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم ومزق جمعهم ودمر ديارهم وخرق بنيانهم وأطفئ نيرانهم وأنزل عليهم باسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وتقبل توباتنا واغفر حوباتنا وعد علينا بخير يا أكرم المكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ابو مسلم بھائی آئے ہیں اور کیا حال ہے؟ ٹھیک بس یہ بھائی نے سوال لکھا ہے کہ حدیث مبارک ہے کہ وہ مسلمان جنتی ہے جو میرے صحابہ کے طریقہ پر عمل کرے گا. بہت سارے مروجہ طریقہ کار ہمارے معاشرے میں ہیں جن کی دلیل صحابہ کے عمل سے دیتے ہیں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق یہ عمل کرنا درست ہے؟ عزیز بھائیو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے ہوں کہ جو میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ جنتی ہے، یہ اللہ کے نبی کا کوئی فرمان ایسا نہیں ہے۔ اس معنی کا کوئی فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود نہیں ہے دنیا میں۔ یہ تو حدیث نہیں ہے، جو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ منسوب ہے یہ حدیث نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ باقی یہ حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین من بعدی عضوا علیہا بالنواجذ، تم میرے طریقے کو اور میرے بعد خلفاء راشدین کے طریقے کو کیا کرو؟ لازم پکڑو۔ تو جو اللہ کے نبی کے طریقے اور پیارے پیغمبر کے ان صحابہ کے طریقے کو لازم پکڑتا ہے وہ ہدایت یافتہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں لکھا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر وہ لوگ مومن ہو جائیں جس طرح کے مومن میرے نبی کے صحابہ ہیں، اگر ایسے ایمان لے آئیں تو وہ کیا بن جائیں گے؟ ہدایت والے ہوں گے۔ صحابہ کا ایمان ہمارے لیے معیار ہے، صحابہ کا ایمان ہمارے لیے معیار ہے۔ ہمارا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا ہوگا تو ہم ہدایت یافتہ بنیں گے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا وہ عمل، پیارے پیغمبر کے صحابہ کا وہ عمل، جو عمل اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ہے وہ ہم مانیں گے، اور کوئی ایسا عمل ان کا صحابہ کا جو عمل اللہ کے نبی کے فرمان کے خلاف ہے، صحابہ کو وہ عمل ماننا ہمارے اوپر لازم نہیں ہے۔ خلفائے راشدین کا بھی ایسا فتویٰ، ایسا فیصلہ، ایسا عمل جو مدینے والے امام کے فیصلے فرمان کے خلاف آ جائے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات بھی نہیں مانی جائے گی، وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات بھی نہیں مانی جائے گی۔ دیکھو نا وہ معروف حدیث ہے، کسی بندے نے عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ حج تمتع جائز ہے یا نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حج تمتع پر پابندی لگا دی تھی۔ وہ کہتے تھے حج تمتع کوئی نہیں کرے گا۔ حج تمتع کا مطلب ہے کہ لوگ آتے تھے عمرہ کر کے احرام کھول دیتے، پھر عارض الحجہ کو دوبارہ احرام بن کر حج کرتے، تو عمرہ بھی ان کا ساتھی ہو جاتا، حج بھی ایک سفر میں ساتھی ہو جاتا۔ انہوں نے یہ پابندی لگا دی کہ حج تمتع نہیں ہوگا، جس نے حج کرنا ہے وہ حج قران کرے، عمرہ کرنے کے لیے وہ الگ سفر کرے، حج کے لیے الگ سفر کر کے آئے۔ وہ کوئی حکمت تھی؟ عبداللہ بن عمر سے پوچھا کسی نے کہ جائز ہے تمتع؟ انہوں نے کہا جائز ہے۔ انہوں نے کہا آپ کے باپ امیر المومنین خلیفۃ رسول اللہ نے جو پابندی لگائی ہے وہ تو کہتے ہیں نہیں جائز، منع کرتے ہیں وہ۔ عبداللہ بن عمر کہنے لگے امر ابی یتبع ام امر رسول اللہ، میرے باپ کی بات مانی جائے گی یا رسول اللہ کی مانی جائے گی؟ یہ بتا، تو نے کلمہ میرے باپ عمر کا پڑھا ہے یا محمد الرسول اللہ کا پڑھا ہے؟ صحابہ کی بھی یہی سوچ تھی کہ خلیفہ راشد کی اگر کوئی بات اللہ کے نبی سے ٹکرا جائے تو اس کو نہیں مانا جائے گا، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ سنت الخلفاء الراشدین کا مطلب یہ ہے جو خلفاء راشدین کی سنت اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق، پیارے پیغمبر کے فرمان کے عین مطابق ہے، اس سنت کو، اس طریقے کو اختیار کرنا ہے، یہ معنی ہے۔ باقی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب کے سب بغیر کسی شک شبے کے جنتی ہیں اللہ کے فضل سے، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا ان پر راضی ہونے کا، اور وہ اس سے اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ سب کے سب جنتی ہیں، غلطیاں ان سے جو ہو گئی اللہ نے ان سب کی غلطیوں کو کیا کر دیا ہوا ہے؟ معاف کر دیا ہوا ہے۔ کسی کی غلطی اللہ نے نہیں رہنے دی، سارے صحابہ کی ہر غلطی کو اللہ نے معاف کر دیا۔ گزارش ہے، حدیث ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو درود پڑھنا واجب ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم جو مختصر درود پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کیا دلیل ہے؟ عزیز بھائیو، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم، یہ اسی درود کے الفاظ ہیں جو درود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہوا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ اسی کے یہ مفہوم ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس سے الگ نہیں ہے، اس سے جدا نہیں ہے۔ ویسے ایک حدیث میں ہے، صحیح بخاری میں نے پڑھا ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ
کا نام لیا علیہ الصلوۃ والسلام، اور آپ نے فرمایا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس نے کہا یہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ کا نام لے کر کیا کہا؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ صلی اللہ علیہ وسلم والا درود اللہ کے نبی نے پڑھا یا نہیں پڑھا؟ ثابت ہو گیا یا نہیں ثابت ہو گیا؟ یہ مختصر درود موسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر اللہ کے نبی نے خود پڑھا ہے۔ خطبے کے دوران بلند آواز سے سامعین کا آمین کہنا یا امام کی بات کی تصدیق ہاں یا نہ میں کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بھئی امام کی بات اگر وہ امام کرتا ہے نا دوران خطبہ کسی سے بات، تو امام کی ہر بات کا جواب دے سکتا ہے مقتدی، لیکن آپس میں ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتا۔ جس نے آپس میں ایک دوسرے سے بات کی اس نے اپنے جمعے کے سارے ثواب کو ضائع کر لیا۔ فقد لغا، امام الانبیاء نے فرمایا اس نے بےہودہ حرکت کی ہے۔ آپس میں کوئی بات نہیں کرنی، بالکل بھی نہیں بولنا، بالکل نہیں بولنا۔ کسی کو سوئے ہوئے کو جگانے کی کوشش بھی نہیں کرنی۔ کوئی سویا تو سویا، آپ کی ذمہ داری نہیں، آپ سویا رہنے دیں اس کو۔ کوئی تنکوں سے کھیل رہا ہے آپ اس کو کھیلنے دیں، آپ اس کو مت روکیں گے یہ کام نہ کرو، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو تنکوں کے ساتھ کھیلنے سے روکیں گے یا اس کو سوئے ہوئے کو ہاتھ لگا کے ہلائیں گے، جگائیں گے کہ اٹھ کے بیٹھ، جاگ کے بیٹھ، آپ اپنے جمعے کا ثواب اتنے عمل سے ہی ضائع کر بیٹھیں۔ لیکن امام، یہ امام کی ذمہ داری ہے وہ کھیلنے سے روکے، سوئے ہوئے کو جگائے، ان سے اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے وہ اس کی بات سنے اور اس کا جواب دیں، یہ جائز ہے۔ امام بلائے تو بول سکتا ہے، امام کے بغیر بولنا نہیں ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے کہ امام بلائے تو بول سکتا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، دوران خطبہ ایک بندے سے پوچھا حل صلیت رکعتین، بخاری کی حدیث ہے، 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ اس نے کہا نہیں پڑھی۔ آپ نے کم فصلے رکعتیں نہیں، اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھ۔ خطبے کے دوران اللہ کے نبی نے اس کو 2 رکعتیں کھڑا کر کے پڑھائیں اور یہ بات ہوئی ہے اس نے خطبے کے دوران آپ سے بات چیت کی ہے۔ اگر یہ نجائز ہوتا ہے امام کے ساتھ مخاطب ہونا اور امام کا مقتدیوں کے ساتھ مخاطب ہونا، تو پیارے پیغمبر مخاطب ہوتے صحابی سے اور صحابی جواب دیتا آپ کو۔ سجدہ تلاوت کی دعا جس میں یہ الفاظ ہیں کہ میرا سجدہ اس طرح قبول کر جس طرح داؤد کا سجدہ قبول کیا، کیا یہ حدیث صحیح اور ترمذی شریف میں موجود ہے؟ بھئی مجھے اس کی سند کا علم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے صحیح ہے یا نہیں ہے، میرے ذہن میں نہیں ہے یہ حدیث بھی، اور یہ کہاں ہے یہ بھی ذہن میں نہیں ہے، اور سند کا بھی علم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا وضو نہیں جس نے وضو کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ جی ہاں بھائی، حسن لغیر ہی کے درجے کی حدیث ہے، قابل حجت ہے، قابل عمل ہے۔ لا صلاۃ لا وضو لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس نے وضو پر اللہ کا نام نہ لیا اس کا وضو ہی نہیں ہے۔ ابو داود میں اور ترمذی میں حدیث ہے، اور حسن لغیر ہی کے درجے کی حدیث ہے، تعدد طرق کی بنا پر یہ قابل حجت ہے، قابل عمل ہے۔ ویسے اس حدیث کے علاوہ بھی ایک حکم ہے، سنن ابو داود کی صحیح حدیث ہے بالکل، جو حسن نہیں صحیح درجے کی ہے، اس میں لفظ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توضؤ بسم اللہ، اللہ کے نام لے کر بسم اللہ پڑھ کے وضو کرو، یہ حکم ہے۔ اور اللہ کے نبی جس چیز کا حکم دے دے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ فرض۔ یہ بسم اللہ پڑھنا وضو میں فرض ہے، فرض ہے۔ جو جان بوجھ کے بسم اللہ چھوڑ دیتا اس کا وضو کوئی نہیں ہوتا، کوئی نہیں ہوتا۔ بولی والی کمیٹی اگر کوئی نقصان میں بھی اٹھا لے تو کمیٹی کے اختتام تب اس کو ماہانہ کمیٹی کی رقم بھی کم دینی پڑتی ہے، اور آخر میں سب ممبران کا نقصان کم ہوتا ہے۔ حرام ہے بھائی، سود جوا ہے، جوا۔ یہ بولی والی کمیٹی جوا ہے، جوا، اللہ نے جوئے کو حرام کیا، جوا بھی ہے سود بھی ہے، اس میں قریب بھی نہ جائیں بولی والی کمیٹی کے، کروڑ لعنت بھیجیں اس پر، کمیٹی پر۔ اگر کسی چور کو دنیا میں شرعی سزا مل گئی تو کیا اس کو آخرت میں بھی اس جرم کی سزا ملے گی؟ اس کا یہ والا گناہ معاف ہو جائے گا۔ شرعی سزا اس کو مل گئی، حد اس پر نافذ ہو گئی اسلام کے مطابق، اس کا یہ والا گناہ ختم ہے۔ یہ سزا اس کے گناہ کا کفارہ ہے، یہ سزا اس کے گناہ کا کفارہ ہے۔ جو باقی اس کے گناہ ہیں ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، یہ والے گناہ کا کفارہ ہو جاتی ہے سزا۔ ایک بھائی خود بھی مسلمان ہے اور والدین بھی، مگر عقیدے کی تبدیلی کی وجہ سے گھر والوں سے تعلق توڑ لیا ہے، اس بھائی کو صحیح عقیدے پر قائم رہنا چاہیے یا چھوڑ کر والدین راضی کرے؟ بھئی والدین راضی نہیں ہوتے تو نہ صحیح عقیدے کو نہیں چھوڑنا، صحیح عقیدے کو، توحید کو نہیں چھوڑنا۔ اگر توحید کا عقیدہ اپنانے کی وجہ سے، شرک چھوڑنے کی وجہ سے والدین ناراض ہوتے ہیں تو کروڑ مرتبہ ناراض ہوں، جائیں باہر میں، نہیں چھوڑنا یہ صحیح عقیدہ، اس پر کسی کی ناراضگی کی پرواہ نہیں ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہے، کسی کی اطاعت نہیں ہے۔
جب اذان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے تو کیا درود پڑھنا چاہیے؟ عزیز بھائیو، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علیہ، جب تم مؤذن کو سنو تو جیسے مؤذن کہتا ہے ویسے ہی اس کے پیچھے کہتے جاؤ ثم صلوا علیہ، پھر بعد میں میرے اوپر درود پڑھو۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہاں بیچ میں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھنا، اذان کے بعد میں پڑھنا ہے۔ وہ جو نام آپ نے سنا ہے محمد اذان میں صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ بعد میں درود پڑھیں گے اس نام پر درود ہو جائے گا۔ آپ اس حدیث کے مصداق نہیں بنیں گے کہ من صلی علیہ من سمع من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ فهو بخیل، اس کے زمرے میں آپ نہیں آئیں گے، کیونکہ آپ نے درود پڑھا ہے، آپ نے درود چھوڑا نہیں ہے۔ حدیث یہی ہے کہ مؤذن کی مثل جو جیسے مؤذن کلمات کہتا ہے ویسے تم کلمات کہو، اور بعد میں کیا کرو؟ درود پڑھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ٹائی باندھنا جائز ہے؟ بھائی جائز نہیں ہے، ٹائی باندھنا جائز نہیں ہے، عیسائیوں کا شعار ہے، عیسائیوں کا شعار ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ سمجھتے ہیں پھانسی دی گئی تھی، سب جھوٹ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی کوئی نہیں دی گئی۔ یہ سمجھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی ہے تو وہ اس کی علامت کے طور پر اپنے گلے میں یہ پھانسی کا پھندا باندھتے ہیں۔ نہیں جائز۔ ننگے سر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ عادت بنانا ننگے سر نماز پڑھنے کی، ننگے سر رہنے کی، یہ اچھی نہیں ہے۔ سر ڈھانپ کے رہنا بازار میں، گھر میں، مسجد میں، ہر جگہ پر افضل ہے، بہتر ہے، اولا ہے۔ لیکن اگر ننگے سر بندہ کبھی نماز پڑھ لے تو نماز ہو جاتی ہے۔ عورت کی نماز، بالغ عورت کی نماز ننگے سر نہیں ہوتی، مرد کی ہو جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت عمر کے دور میں ایک صحابی اپنے بوڑھے والدین کو چھوڑ کر اجازت کے بغیر جہاد پر چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو حضرت عمر نے خود اس صحابی کو کوڑے مارے تو اس کا منہ خون سے بھر گیا۔ کیا یہ بات درست ہے؟ بھئی یہ تو گپ لگتی ہے مجھے، ایسی کوئی حدیث صحیح دنیا میں موجود نہیں، کوئی حدیث ایسی دنیا میں موجود نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 جو گئے تھے وہ کوئی اپنے ماں باپ سے اجازت لے کر، اور اللہ کے نبی نے کسی سے نہیں پوچھا تھا ماں باپ سے اجازت لے کر آئے ہو یا نہیں لے کر آئے۔ احد میں 1000 گئے تھے، 300 واپس آ گئے، 700 میں سے کسی کو آپ نے نہیں پوچھا اجازت لے کر آئے ہو یا بغیر اجازت کے آئے ہو؟ کیوں بغیر اجازت کے آئے ہو؟ کیوں نہیں پوچھا اللہ کے نبی نے؟ اگر ماں باپ کی اجازت لے کر جہاد میں جانا بڑا ضروری ہوتا تو اللہ کے نبی پر لازم تھا پوچھنا کہ نہیں پوچھنا؟ یا گناہ کراتے آپ ان سے، ابا سے، ہم سے حرام کام کروایا پیارے پیغمبر نے سے ابا سے نہ پوچھ کر۔ فتح مکہ میں جو گئے تھے 10,000 فتح مکہ کے لیے، سارے پوچھ کر گئے تھے گھر سے؟ کسی سے بھی پوچھا تھا اللہ کے نبی نے اجازت لے کر آئے ہو یا نہیں ماں باپ سے؟ دکھاؤ اجازت نامہ کہاں ہے تمہارے پاس؟ کیوں نہیں پوچھا اللہ کے نبی نے؟ اگر ماں باپ کی اجازت لے کر جانا جہاد کے لیے بڑا ہی ضروری ہوتا تو پیارے پیغمبر بغیر اجازت کے پوچھنے کے کیوں لے کر جاتے ساتھ ان کو؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیا خرگوش حلال ہے؟ جی بھائی حلال ہے، صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ہم نے خرگوش کا شکار کیا تو اس کو ذبح کیا، گوشت کھایا، اس کی رانیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجی، پیارے پیغمبر نے بھی کھائی۔ خرگوش کی رانوں کا گوشت امام الانبیاء نے کھایا، صحیح مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے بالکل۔ کیا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کا عمل رفع الیدین پر ملتا ہے؟ جی ہاں بھائی ملتا ہے۔ سنن دار قطنی نہ سنن الکبریٰ بہقی، امام بہقی کی کتاب السنن الکبریٰ کے اندر حضرت ابو بکر کا عمل بھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عمل بھی صحیح سند سے موجود ہے، رفع دین کرتے تھے، بلکہ وہ ان کی روایتیں بھی موجود ہیں اللہ کے نبی کے طریقے کو بیان کرتے ہوئے رفع دین کی۔ آج کل رائے گنج میں تبلیغی جماعت کا عالمی اجتماع ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ غیر مسلموں کو دعوت دیں اور ان کے سامنے اچھا اخلاق پیش کریں تو وہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے، لیکن ہم یہاں کفار کے ساتھ جہاد کی بات کرتے ہیں تو کیا دونوں باتوں میں اتنا تضاد کیوں ہے؟ ہاں بھائی تضاد ہے، بالکل ان دونوں باتوں میں تضاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک اللہ نے جہاد کا حکم نہیں اتارا تھا اخلاق سے، پیار سے، محبت سے دعوت دی تھی کافروں کو۔ 13 سال مکے میں، کتنے سال؟ مکے میں 13 سال کس چیز کے ساتھ دعوت دی؟ اخلاق سے، پیار سے، محبت سے، دلائل سے۔ پیارے پیغمبر نے کسی کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی، اور مدینے پہنچ کر اللہ نے کوتب علیکم القتال، قرآن میں کہہ دیا تم پر قتال کرنا فرض ہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ نے ان کو ظالموں کے خلاف لڑنے کی
اجازت دے دیا لڑو اب ان کو. اللہ نے کہا انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر. جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے ساتھ کیا کرو؟ قتال کرو، لڑائی کرو. حکم دے دیا رب العالمین نے اپنے بندوں کو. جب حکم دے دیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا لی. پھر وہ اخلاق والی دعوت اکیلی نہیں رہی، پھر ساتھ تلوار بھی چلی. اور دیکھو نتیجہ کیا نکلا. جب 13 سال اللہ کے نبی نے 13 سال مسلسل، کسی مولوی نے نہیں، اللہ کے نبی نے، امام الانبیاء نے، جن سے اچھا اخلاق نہ دنیا میں کسی کا ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے قیامت تک، اس نے اتنا اچھا اخلاق پیش کر کے دن رات ایک کر کے اپنے آپ کو لوگوں کے پیچھے بھگا پر کھپا کے دعوت دی. 13 سال میں نتیجہ 100 بندہ بھی نہیں تھا مسلمان جب ہجرت ہوئی. 13 سال کی محنت کس کی؟ پیارے پیغمبر کی. کتنے مسلمان اور کتنے مسلمان بھائیوں؟ 100 بھی نہیں. 13 سال اخلاق کی مار، اخلاق کی محنت، کردار کی محنت، 13 سال تک مسلسل. ادھر آ کر جب تلوار چلی کتنے سال محنت کی؟ 10 سال. کتنے مسلمان تھے وہ 9 ہجری میں؟ 1.5 لاکھ صرف حج پر جمع تھے میدان عرفات کے اندر. کس کا نتیجہ تھا یہ؟ کس دعوت کا نتیجہ تھا؟ معلوم ہوا اسلام کی دعوت اکیلے اخلاق سے پھیلتی، اخلاق کے ساتھ تلوار بھی ضروری ہوتی ہے. جب تک تلوار نہیں چلے گی کوئی اسلام کی دعوت نہیں ہوگی. وہ تصوف کی، صوفیت کی، کفر کی، شرک کی، یہ گندے تصوف کے سلسلوں کی دعوت ہوگی، وہ اسلام کی دعوت نہیں ہے. وہ بزرگوں کے اقوال کی دعوت ہوگی، حکایتوں کی دعوت ہوگی، وہ اسلام کی دعوت نہیں ہوتی. اسلام کی دعوت تلوار کے سائے تلے چلتی ہے ہمیشہ. کیا وضو سے پہلے مکمل بسم اللہ پڑھنا جائز ہے؟ بھئی بسم اللہ ہی کافی ہے. بسم اللہ پڑھ لیں اتنا ہی کافی ہے. مکمل بسم اللہ ضروری نہیں ہے. ماشاءاللہ الحمدللہ پکی بات ہے کہ ہم آپ سے NRO کے بارے میں بہتر جانتے ہیں. پلیز آپ 1-2 منٹ اس کے بارے میں بتائیں. آپ جانتے ہیں تو پھر مجھ سے کیا پوچھنا ہے؟ بہتر جانتے ہیں، ٹھیک ہے. پانی کی ساری چیزیں حلال نہیں. تفریق کیسے کریں؟ حلال ہیں، تفریق کیسے کریں؟ بھئی تفریق کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، ترمذی میں بھی، ابو داود میں بھی، هو الطہور ماؤہ الحل میتتہ. پانی کا، سمندر کا پانی پاک ہے اور سمندر کا ہر مردار کیا ہے؟ حلال ہے. جو چیز سمندر میں ہے سب کچھ حلال ہے. صرف وہ حرام ہے جس کے حرام ہونے کی کوئی شرعی نص آ گئی، باقی سب کچھ حلال ہے. اسی طرح دنیا میں بھی ایسا ہی ہے، یہ خشکی میں بھی ایسا ہی ہے، خشکی کے معاملات میں بھی ایسا ہی ہے. ہر شے حلال ہے، ہر پرندہ حلال ہے، ہر جانور حلال ہے. صرف وہ حرام ہے جس کا خاص طور پر اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جس کو حرام کر دے دیا. جس کو حرام نہیں کیا ہر شے ہی حلال ہے. باقی ہر شے ہی حلال ہے. حرام کس کس کو کیا ہے؟ کچلی والے درندے کو حرام کر دیا، ہر پنجے سے شکار کرنے والے پرندے کو حرام کر دیا، کوے کو حرام کر دیا، گدھ کو حرام کر دیا، چوہے کو حرام کر دیا ہے، کتے اور خنزیر کو حرام کر دیا ہے، غیر اللہ کے نام کی چیز کو حرام کر دیا، مردار کو جو ذات خود مر جائے وہ حرام ہے. یہ حرام چیزوں کے نام آ گئے. یہ جن حرام چیزوں کے نام آ گئے وہ حرام چیزیں ہیں. باقی سب کی سب حلال ہے، ہر شے حلال ہے. باقی سمندر کی بھی، خشکی کی بھی نہیں. پانی میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یہ خشکی والے جو ہیں نا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ پانی کا کوئی کتا ہے یا پانی کا خنزیر ہے تو وہ حرام ہے. پانی میں کتے یا خنزیر ہیں تو وہ حرام ہے. باقی کوئی چیز پانی کی حرام نہیں ہے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. دار الہدیٰ جائیں گے پر دین کو بیچا نہ کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے. دیوانے ہے سمجھانے سے سمجھا نہ کریں گے، پروانے ہیں ہم جان
परवाह न करेंगे। अब कुछ भी हो इक़दाम दलेरा न करेंगे। हम वादी कश्मीर का सौदा न करेंगे। हम वादी कश्मीर का सौदा न करेंगे। हम वादी कश्मीर का सौदा न करेंगे। ढाके लहरों पे जहाँ जुल्म से तुम लोग हर रोज उठाते हैं शहीदों के अलम लोग। ढाके लहरों पे जहाँ जुल्म से तुम लोग हर रोज उठाते हैं शहीदों के अलम लोग। हक गोई का बरसात दिया करते हैं कम लोग। अब अकल के वादी से निकल आए हैं हम लोग। अब खुद को रहे शौक में दीवाना करेंगे। हम वादी कश्मीर का सौदा न करेंगे। हम वादी कश्मीर का सौदा न करेंगे। हम वादी कश्मीर का सौदा न करेंगे। जहाँ खालक जहाँ पर है फिदा करने को तैयार। दीवाना है लैलाए शहादत के तलबगार। जहाँ खालक जहाँ पर है फिदा करने को तैयार। दीवाना है लैलाए शहादत के तलबगार। ढा देंगे बहुत जल्द तेरे जुल्म की दीवार। हम गज़नवी महमूद के पैरों है खबरदार। बर्बाद फिर हिंदू का सनम खाना करेंगे। हम वादी कश्मीर का सौदा न करेंगे। हम वादी कश्मीर का सौदा न करेंगे। हम वादी कश्मीर का सौदा न करेंगे। मर्रूब न होंगे कभी ऐटम से अलग से। मिलती है हमें फतह फरिश्तों की रसद से। मर्रूब न होंगे कभी ऐटम से अलग से। मिलती है हमें फतह फरिश्तों की रसद से। सरशार है हम नारे अल्लाह समझते। बेदार है हम लोग अल्लाह की मदद से। अब हम किसी मुर्दे को मसीहा न करेंगे। हम वादी कश्मीर का सौदा न करेंगे। हम वादी कश्मीर का सौदा न करेंगे। हम वादी कश्मीर का सौदा न करेंगे। बातों से नहीं मानते लातों के कबीबूत। क्या अकल हो जिस कौम का मजहब हो फकत छूत। बातों से नहीं मानते लातों के कबीबूत। क्या अकल हो जिस कौम का मजहब हो फकत छूत। हर कदम जो आए उधर आलम मलकूत। फौरन ही उतर जाएगा ताकत का इधर भूत। यूं बांध के मुड़ के कभी देखा न करेंगे। हम वादी कश्मीर का सौदा न करेंगे। हम वादी कश्मीर का सौदा न करेंगे। हम वादी कश्मीर का सौदा न करेंगे। हाँ सोचता वो तेरे संग रहेगी। बेतंग जमीन तुझ पे बहुत तंग रहेगी। हाँ सोचता वो तेरे संग रहेगी। बेतंग जमीन तुझ पे बहुत तंग रहेगी। कब तक तेरे हर गल में
بند رہے گی، آزادی کشمیر تلک جنگ رہے گی، جموں میں جمہور تو گوارا نہ کریں گے، ہم وادی کشمیر کا سودا نہ کریں گے، ہم وادی کشمیر کا سودا نہ کریں گے، ہم وادی کشمیر کا سودا نہ کریں گے، سر جائے تو سر جائے ہمیں اس کا نہیں غم، کٹ جائے تو جائے مگر ہوگا نہیں ہم، سر جائے تو سر جائے ہمیں اس کا نہیں غم، کٹ جائے تو جائے مگر ہوگا نہیں ہم، اب سر کا کفن باندھ کے نکلے ہیں اگر ہم، جب تک کہ نہ لہرائے گا دہلی میں یہ پرچم، اب سر پہ کفن باندھ کے نکلے ہیں مسلم ہم، جب تک کہ نہ لہرائے گا دہلی میں یہ پرچم، اس وقت تلک چین سے بیٹھا نہ کریں گے، ہم وادی کشمیر کا سودا 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 نہ کریں گے، ایسا نہ کریں گے کبھی، ایسا نہ کریں گے، آج میدان میں سب سے مظلوم ہو، حق پہ ہوتے ہوئے حق سے محروم ہو، آج میدان میں سب سے مظلوم ہو، حق پہ ہوتے ہوئے حق سے محروم ہو، شام کو رنگ ہو صبح مہموم ہو، جس سے چلتے ہیں خنجر وہ حلقوم ہو، آنسو ہو اور آہوں کی روداد سن، رب کونین میری بھی فریاد سن، خود میرے نام لیوا ہے دشمن میرے، میرے گھر کے اجالے ہیں رہزن میرے، خود میرے نام لیوا ہے دشمن میرے، میرے گھر کے اجالے ہیں رہزن میرے، زد میں ہے بجلیوں کے نشے من میرے، لٹ گئے سینکڑوں بار گلشن میرے، آنسو ہو اور آنکھوں کی روداد سن، رب کونین میری بھی فریاد سن، ظلم ڈایا گیا میرے افغان پر، خون چھڑکا گیا صبح ایمان پر، ظلم ڈایا گیا میرے افغان پر، خون چھڑکا گیا صبح ایمان پر، آگ برسی ہے اور آگ قرآن پر، برق چمکی میرے ساتھ سامان پر، آنسو اور آہوں کی روداد سن، رب کونین میری بھی فریاد سن، آنسو اور آہوں کی روداد سن، رب کونین میری بھی فریاد سن، مجھ کو کشمیر میں خون رلایا گیا، مجھ پہ ڈاکے میں محشر سجایا گیا، مجھ کو کشمیر میں خون رلایا گیا، مجھ پہ ڈاکے میں محشر سجایا گیا، دست سرور میں جیسے ستایا گیا، اس طرح ہند میں آزمایا گیا، آنسو اور آہوں کی رودا
رب کونین میری بھی فریاد سن، آنسوؤں اور آہوں کی روداد سن، رب کونین میری بھی فریاد سن۔ بہ گیا بستی بستی میں میرا لہو، روز کرتا ہوں میں آنسوؤں سے وضو، بہ گیا بستی بستی میں میرا لہو، روز کرتا ہوں میں آنسوؤں سے وضو، کب سے ہے میری آواز دھندل غدو، ہوگی پامال تب تک میری آبرو۔